السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے کعبۃ اللہ کی بلندی کو دیکھ کر، کعبۃ اللہ کی مقبولیت کو دیکھ کر کہ پوری دنیا کے انسان مکہ المکرمہ میں آتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، کعبۃ اللہ سے محبت کرتے تھے، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو بہت بڑا نیکی کا کام اس زمانے کے حساب سے چل رہا تھا. تو اس وقت کا ایک بادشاہ جسے اللہ نے دولت دی تھی، جسے اللہ نے حکومت دی تھی، تاریخ میں اس کا نام ابرہہ لکھا جاتا ہے. تو جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 اور سورۃ الفیل میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آدمی، جو بادشاہ، ابرہہ بادشاہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو آپ کے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنا ارادہ کیا کعبۃ اللہ کو گرانے کا، کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کا، کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کا، تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا نام ابابیل ہے، اللہ نے ان کو بھیج کر اللہ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. بہت بڑی آیت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پرندے اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر آسمان سے ڈالتے، تو جیسا جیسا وہ کنکر نیچے آتا اور جیسا ہی وہ کنکر ہاتھی پر پڑتا، اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. میں نے ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا. بڑے بڑے ہاتھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گویا کہ ایسے ہو گئے کہ جیسا کہ ایک لکڑی کا بھوسا ہوتا ہے، ایک پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پس منظر اس میں بیان کرتے ہیں، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیر الصحابہ کی کتابوں میں بہت تفصیلی مضمون بھی ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بتاتا رہوں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں سمجھنے کی ہیں. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے. ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جسم سے بنائے ہیں، جو جسم مجھے بھی نظر آ رہا ہے، جو جسم آپ کو بھی نظر آ رہا ہے.
میری جو ظاہری حالت ہے، میری جو ظاہری شکل و صورت ہے، یہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہے اور مجھے بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کی جو ظاہری شکل و صورت، جو ظاہری جسم ہے، وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے ایک تو انسان کو جسم سے بنایا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روح سے بنایا ہے۔ ایک ہے اندر کی شکل و صورت، جسے ہم روح کہتے ہیں، جسے ہم جان کہتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی ایک شکل و صورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری جسم کو سنوارنا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے اندر روح ہے، جو ہمارے اندر کی شکل و صورت ہے، اسے سنوارنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہم محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس شامپو اٹھا لیے، صابن اٹھا لیے اور کینچی اٹھا لیے، بال درست کر لیے، صابن وغیرہ سے اپنا چہرہ دھو لیے، پرفیوم وغیرہ لگا لیے، سرما لگا لیے، پکڑی جھبا شرعی پائجامہ پہن لیے، ٹوپی پہن کر مسجد میں آ گئے تو آپ تو ایک ظاہری مسلمان نظر آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہری مسلمان بننے سے جنت نہیں ملتی۔ قرآن میں آپ کہیں بھی جنت کا تذکرہ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے جو اپنے ظاہر کو نہیں بلکہ اپنے باطن کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے اندرونی شکل و صورت کو بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ بہت سارے میرے بندے ایسے بھی ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، جو ظاہر میں تو ایک دم زبردست میرے بندے نظر آئیں گے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نظر آئیں گے، لیکن ان کا باطن جانور اور جانور سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے اولئک هم الغافلون، یہ سب کے سب غفلت میں زندگی گزاریں گے، ان کو موت کا ڈر نہیں ہوگا، ان کو اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہوگا، ان کو قبر کے عذابات کا ڈر نہیں ہوگا، ان کو جہنم کے بڑے بڑے عذابات کا ڈر نہیں ہوگا۔ جس جہنم کو یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی آواز سے، سینے سے ایسی آوازیں نکلتی تھی گویا کہ ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہو۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو آہٹ ہے، رونے کی آواز ہے، وہ محسوس کرتے تھے کہ جیسا ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے تو جیسا آواز نکلتی ہے، اس طرح کی آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے نکلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، بھول کر بھی گناہ نہیں ہوا، خطاً بھی گناہ نہیں ہوا، عمدن بھی گناہ نہیں ہوا، سونے کی حالت میں بھی گناہ نہیں ہوا، جگنے کی حالت میں بھی گناہ نہیں ہوا، لیکن حالت یہ تھی، ڈر ایسا تھا اللہ کا، خوف ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کبھی بھی سوچتے، کبھی بھی یاد کرتے تو آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑتے، دل کی آواز بدل جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے لیکن اپنے گناہوں سے معافی مانگتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ظاہر کو بنانے سے جنت نہیں ملتی، ظاہری شکل و صورت کو بنانے سے جنت نہیں ملتی، سامنے کی شکل و صورت سے زیادہ اندر کی شکل و صورت کو بنانا ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بڑی پتے کی بات لکھے ہیں کہ انسان کے اندر کی عادتیں جیسا وہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے بقدر اس کی عادتیں اس جانور جیسی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا جب انسان اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاتا ہے، اچھے کاموں میں لگاتا ہے، گناہوں میں نہیں لگاتا، نبی کی سنت کے خلاف کاموں میں نہیں لگاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ
فرشتوں سے بھی بڑا مقام دے دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی کو، اپنی تجارت کو، اپنی گھریلو زندگی، اپنا مجمع، اپنی تنہائی جو گناہوں سے ملوث کر دیتا ہے، اللہ اسے جانور سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جانور 3 قسم کے ہیں۔ ایک جانور جسے ہم شیر کہتے ہیں، چیتا کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں، یہ ایسے جانور ہیں جب بھوک میں آ جاتے ہیں تو کسی جانور پر بھی رحم نہیں کرتے، چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ تو جانوروں میں سب سے اعلیٰ درجے کی قسم ہے۔ لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو چوہا بھی اگر شیر کے اوپر چڑھ کر کھیلے تب بھی شیر کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ دوسرا جانور جسے علماء کہتے ہیں کہ جن کا کام خود برداشت کرتے ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، اگر ان کو 2 دن بھی بھوکا رکھ دیں برداشت کر لیں گی، لیکن بھوکا رہنے کی وجہ سے دوسری گائے پر حملہ نہیں کریں گے، دوسری گائے کا گوشت چبا چبا کر نہیں کھائیں گے۔ ایک بکری دوسری بکری پر حملہ نہیں کرے گی، ایک بکری دوسرے جانور کو پکڑ کر نہیں کھائے گی، کبھی بھی ہو کھاتی ہے تو بس ہریالی کھاتی ہے، پتے وغیرہ کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی۔ تیسرا قسم کا جانور جسے سانپ اور بچھو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بددعا مانگی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانپ جسے پیر نہیں، بچھو جسے آنکھیں نہیں، یہ اتنے خطرناک جانور ہیں، نماز میں کھڑنے والے کو بھی ڈستے ہیں اور نماز میں نہ کھڑنے والے کو بھی ڈستے ہیں۔ بچھو کی ایک عادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھیں نہیں دی ہیں، اس لیے دیوار کے بازو بھی آ جائے تو دیوار کو بھی ڈسے گا، ڈنک مارے گا۔ اگر جھاڑ کے قریب بھی چلے جائے جھاڑ کو بھی ڈنک مارے گا، اگر انسان کھڑا ہو جائے انسان کو بھی ڈنک مارے گا۔ جو چیز اسے نظر آتی ہے اس چیز کو وہ ڈنک ضرور مارے گا، اور اتنا منحوس ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس نے ڈنک مارا ہے۔ کوئی بھی جانور ہمارے نبی کو آج تک تکلیف نہیں پہنچایا، لیکن بچھو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈنک مارا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتل الاسودین، 2 کالے جانور جہاں کہیں بھی مل جائے، نماز کی حالت میں یا نماز کے باہر، جہاں کہیں بھی مل جائیں اسے مار دیا کرو، اس پر رحم مت کھایا کرو۔ ایک کالا بچھو ہے اور ایک کالا سانپ ہے کہ جہاں کہیں بھی نظر آ جائے، نماز میں ہو تب بھی نماز توڑ کر اس سانپ کو اور بچھو کو مارنا ضروری ہے۔ یہ اتنا خطرناک جانور ہے جو 24 گھنٹے کسی نہ کسی کو ڈنک مارتا ہی رہے گا۔ شیر بڑا اچھا جانور ہے لیکن جب بھوک لگتی ہے تو جب تکلیف پہنچاتا ہے، گائے بیل بکری کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن سب سے بدترین جانور جسے مارنے کا حکم دیا گیا وہ بچھو اور سانپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اللہ اپنے بندوں کو بنایا ہے، ایسا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جو میرے گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، میرے نبی کے سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، یہ بچھو اور سانپ سے بھی بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جس کے اندر حرص کی عادت ہے اس کے اندر ظاہری شکل و صورت تو مسلمان کی ہے لیکن اس کے اندر کی روح کتے جیسی ہے۔ وہ کتا ہے جس کے اندر حرص پائی جاتی ہے، وہ کتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دیکھو میں دنیا میں دولت کمانے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں دولت جمانے کے لیے نہیں آیا، مجھے میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور کماتے جاؤ دولت جماتے جاؤ، میرے اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تو بس یہ چیز دے کر بھیجی گئی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا رہوں اور اللہ کے بندوں کی عادتوں کو اچھی طرح اور مکمل طور پر بنایا کروں۔ تو خود میرے نبی کہتے ہیں کہ دنیا بڑی مطلبی ہے، دنیا بڑی دغاباز ہے، دنیا بڑی مکار ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے سنا
اور دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے مر گئے، بیٹھے بیٹھے مر گئے، کھڑے ہی تھے مر گئے، بیٹھے ہی تھے مر گئے، اچانک کھڑے کھڑے نیچے گرے، کوما میں چلے گئے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا حال ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، دنیا سڑے ہوئے، مرے ہوئے، گلے ہوئے، بدبودار، جس کے اوپر چاروں طرف سے مکھیاں لپٹی ہوئی ہوں، اس جانور کی طرح ہے، اور اس کے پیچھے دن بھر بھاگنے والا، اللہ کو چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، حلال چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگنے والا، ناحق اپنے بھائیوں کا مال کھانے والا، ناحق اپنی بہنوں کا مال کھانے والا، ناحق جھوٹ بول کر کما کر کھانے والا، یہ کتے کی طرح ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس کے اندر حرص ہے، اس کا جو ظاہری ہے وہ تو انسان جیسا ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ تو کتا جیسا ہے۔ اللہ حرص سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح وہ انسان جو علم جانتا ہے، جو صحیح جانتا ہے، جو غلط جانتا ہے، پھر بھی صحیح پر عمل نہیں کرتا، غلط سے نہیں بچتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود میرے اللہ نے کہا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کا ظاہر تو مسلمان جیسا ہے لیکن اس کا باطن گدھے جیسا ہے، کہ گدھا بھی ایسا ہی ہے، چاہے اس کے اوپر پوری آسمانی کتابیں رکھ دو، چاہے اس کے اوپر قرآن بھی رکھ دو، چاہے اس کے اوپر جتنی بھی دنیا کی کتابیں ہیں رکھ دو، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جان کر بھی عمل نہیں کرتا، اس کا ظاہر تو ایک دم مسلمان کی طرح ہے لیکن اس کا باطن گدھے کی طرح ہے۔ اور جس کے اندر بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اپنا پائجامہ، اپنی لنگی یا اپنا کوئی بھی عضو کا یا اپنا کوئی بھی کپڑا سطر سے اوپر اٹھاتا ہے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر غلیظ غلیظ گالیاں دیتا ہے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کی گالی دیتا ہے، باپ کی گالی دیتا ہے، غلیظ غلیظ گالیاں بکتا ہے، گناہ کرنے سے نہیں شرماتا، گناہ کھلم کھلا سب کے سامنے کرتا ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنا بزنس بڑھانے کے لیے معصوم بچوں کو شراب کے حوالے کر دیے۔ کئی سارے آپ کو مسلمان ایسا ملیں گے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو صحیح عقل عطا فرمائے، اپنی ضرورت کے لیے مسلمان بچوں کے ہاتھوں میں شراب کے بوتل تھما دیے۔ کئی سارے مسلمان بچے ہم نے خود دیکھا کہ پی کر روڈوں پر پڑے ہوئے قے کر پڑے رہتے تھے، لیکن پلانے والا آرام سے گھر میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو معصوم بچوں کو شراب کے حوالے کر دیے، ڈرگس کے حوالے کر دیے، گانجے کے حوالے کر دیے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تم لوگوں سے چھپ کر تو کرو لیکن تمہارے دلوں میں جو چل رہا ہے اسے میں جانتا ہوں، اور میرا اللہ کا قانون ہے جب تک اس کے دربار میں نہیں آتے، جب تک اس کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، جب تک اس کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگتے، دن بھر آپ کو جہنم سے بھی بدتر زندگی دکھائے گا۔ آپ کو گھروں میں سکون نہیں ملے گا، آپ کو بیوی سے سکون نہیں ملے گا، آپ کو بچوں سے سکون نہیں ملے گا، آپ کو دولت سے سکون نہیں ملے گا، آپ کو عیش و آرام سے سکون نہیں ملے گا، روزانہ جہنم سے بھی بڑی بدتر زندگی اللہ گزارے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے دربار میں آ کر نہیں روئے۔ تو اسی لیے کئی سارے لوگ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مطلب کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی عمریں 18 سال تھی، 19 سال تھی، 20 سال تھی، ایسے بچوں کو شراب کے بوتل ہاتھ میں تھما دیے، بڑے بڑے موبائل ماں باپ نوجوان بچوں کے ہاتھ میں تھما دیے، نہیں معلوم کہ وہ بچوں کی راتوں کی تنہائیاں کتنی گندی گزر رہی ہیں۔ اسی لیے روزانہ فجر میں ایک آیت پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن کیا کروں نہیں پڑھ سکتا، مطلب بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ جن بچوں کو آپ دن بھر محنت کرتے ہیں، دھوپ نہیں دیکھتے،
छाँव नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, बीमारी नहीं देखते। बच्चे के लिए दिन भर पागलों जैसी मेहनत करके, दौलत जमा करके, डॉक्टर बना करके, इंजीनियर बना करके, लायक बना करके, हाथ में मोबाइल थमा करके, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनाए, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ पहनाए। लेकिन मेरा अल्लाह माँ बाप से भी ज़्यादा ख्याल रखने वाला, मेरा अल्लाह पूरी कायनात से भी ज़्यादा ख्याल रखने वाला, मेरा अल्लाह अपने बंदों को प्यार से कह रहा है कि मेरे बंदों, जो तुम कर रहे हो ये गलत है। अपने बच्चों को दीनदार नहीं बना रहे हो, खिलाओ पिलाओ, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ दिलाओ, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनाओ, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बंदों, सबसे पहले मेरे बंदे को, मेरे बच्चे को, मेरे जो तुम्हारे बच्चे हैं उन बच्चों को मेरा तारुफ तो कराओ, उन बच्चों को मेरे नबी की याद तो दिलवाओ। ये बच्चे जिनके लिए आप दिन भर मेहनत करते थे, यही बच्चे मैदान हशर में खड़े हो जाएंगे। बाप अल्लाह के सामने सर झुकाया हुआ खड़ा होगा, माँ अल्लाह के सामने सर झुकाई हुई खड़ी हुई होगी, लेकिन बेटा सीना उठा करके, ऐसा मुंडी ऊपर उठा करके कहेगा, रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्ना अताना सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला। ऐ अल्लाह, मेरे अम्मी अब्बा, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे चचा, मेरे तैबा मुझे सीधे रास्ते पर नहीं चलाए। ये कहते थे कि डॉक्टर बन तो मैं डॉक्टर बना, ये कहते कि इंजीनियर बन तो मैं इंजीनियर बना, ये कहते कि दुनिया में आगे बढ़ तो अल्लाह मैंने आगे बढ़ा। लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि बेटे फज्र की नमाज जा रही है, चल उठकर फज्र पढ़ ले। मेरे बाप ने ये नहीं कहा कि बेटे ये नबी की सुन्नत है, इसे निकाल कर मत फेंका कर। मेरे बेटे ये नबी का लिबास है, इसे निकाल कर मत फेंका कर। माँ बाप कहते थे कि रोज़ा मत रख, कमज़ोर हो जाएगा, नमाज को मत जा, बेकार नहीं होगा। मस्जिदों को जाकर मस्जिद के हवाले हो गया तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? दीन के रास्ते में चला गया तो तेरी माँ को कौन देखेगा, तेरे बाप को कौन देखेगा? इसलिए जाने की ज़रूरत नहीं, खाने कमाने की, ये मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं, मदरसों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं, पगड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं, दाढ़ियाँ रखने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की कसम, ये मेरी बात नहीं, ये मेरे अल्लाह की बात है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और कायनात में सबसे ज़्यादा सच्चा अगर कोई है तो वो मेरा अल्लाह है। और अल्लाह कहते हैं यही बच्चे कल तुम्हारे रब के सामने खड़े होकर कहेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को मुँह के बल पकड़ और जहन्नम में उठाकर फेंक दे। ये बच्चे कहेंगे, ये बेटियां कहेंगी, ये बच्चे कहेंगे कि अल्लाह मेरे माँ बाप मुझे ख़राब किए हैं, इसलिए मेरे माँ बाप को उठा और जहन्नम में फेंक दे। कौन बाप जो शुगर में भी अपने बच्चे के लिए कमाना नहीं छोड़ा? कौन माँ जिसे जब हमना इंजेक्शन लगता तो अम्मी की आंखों में से आंसू निकलते, जब हमना रात में नींद नहीं आती तो हमारे अम्मी नहीं सोते थे, जब हम अपने कपड़े गंदे करते तो हमारे अम्मी अपने हाथों से धुलाते थे, जब हम पाखाना कर लेते हम ही साफ करते, हमारे लिए दिन भर मेहनत पड़ते कमाते। ऐसे माँ बाप के बारे में खुद बच्चा कहेगा, आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को उठा और जहन्नम में फेंक दे। और बस इतना ही नहीं, वल्अन्हुम लअनन कबीरा, अल्लाह तेरे पास जितनी भी बड़ी 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 बद्दुआएं हैं अल्लाह वो मेरे माँ बाप को दे दे। जब माँ बाप कुछ नहीं बख्शेगा बच्चा तो मुझे और आपको कहाँ से बख्शेगा? बच्चों को ले जाकर सियासत के हवाले, झूठी सियासत के हवाले कर दिए, बच्चों को ले जाकर झूठी रस्म व रिवाजों के हवाले कर दिए, बच्चों को ले जाकर झूठी ख्वाहिशात के हवाले कर दिए। बच्चे नशे वाले हो गए, बच्चे अय्याश हो गए, बच्चे जानी हो गए, बच्चे कातिल हो गए, बच्चे सूदखोर हो गए। लेकिन डरने वाला अभी भी नहीं डर रहा है। अल्लाह कह रहे हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा अल्लाह घात में बैठा है, अचानक पकड़ेगा, अचानक पकड़ेगा, अचानक पकड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कहा कि कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, कि हज़रत आदम के जितने भी बच्चे हैं सबके सब गुनहगार हैं,
سب کے سب غلطی کرتے ہیں، لیکن وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آتے ہیں، روتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندوں غلطی کیے ہیں، آئے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ معاف کرنے والا صرف میں ہی ہوں۔ اگر کوئی دوسرا ہے تو وہاں جاتے ہیں، لیکن میرے بندے مسجد میں آئے، گھر میں بیٹھے، رات کی تنہائیوں میں اکیلے میں بیٹھ کر آنکھوں میں سے آنسو گرا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں معاف کرنے والا، اس لیے میرا بندہ میرے تک آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے الا من تاب، جو کوئی بھی اپنے غلطی سے معافی مانگ لیتا ہے، وعمل صالحا، اور اپنی زندگی اچھی بنا لیتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، 50 سال کے گناہ کیا ہے، اللہ وہ 50 سال کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلاتے ہیں، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلاتے ہیں۔ اتنے بڑے کریم، اتنے بڑے رحیم، اتنے بڑے قدردان اللہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھو، جس طرح سورج گرم ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے جسموں پر ہوتا ہے، جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے جسموں پر ہوتا ہے، جس طرح بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کا اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کے خلاف کام کریں، نبی کی سنت کے خلاف کام کریں، اس کا اثر ہمارے جسموں پر نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اسے نماز میں دل نہیں لگتا، اسے مسجد میں آنے سے دل نہیں لگتا۔ یہ اللہ کے گناہوں کی نحوست ہے، جسے اللہ پسند نہیں کرتے اسے اپنی مسجد تک نہیں بلاتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آتا ہوں مسجد کو، مجھے پسند نہیں ہے مسجد آنا، مجھے پسند نہیں ہے یہ، مجھے پسند نہیں وہ، لیکن بات یہ نہیں، بات یہ ہے اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر تک نہیں بلایا۔ یہ سب سے بڑی نحوست ہے، عبادت کی توفیق چھین جانا۔ اور دوسری نحوست، 24 گھنٹے اس کے چہرے پر دیکھو ہنسی نہیں رہے گی، اللہ ہنسی چھین لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے، لیکن کبھی بھی کوئی بھی صحابی آج تک آپ ایک حدیث اٹھا کر دکھاؤ، آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اتارے ہوئے ملے ہوں، ایسا نظر نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ رونے والے ہمارے نبی، لیکن جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے، چہرے پر ہنسی ہوتی تھی۔ مسکرا کر ملنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اتنا بڑا غم، پوری کائنات کا غم بھی اپنے دل میں رکھ کر کبھی بھی نہیں رہے لوگوں کے سامنے ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، تنہائیوں میں روتے رہے، اکیلے میں روتے رہے، کبھی بھی کسی کے سامنے رو کر نہیں ملتے تھے، سب کے سامنے مسکرا کر ملتے تھے۔ اللہ اس کے چہرے سے ہنسی چھین لیں گے اور اللہ اس کے دل سے سکون چھین لیں گے۔ وہ سکون کے لیے کیا کرنا چاہے گا، لیکن اللہ اسے سکون چھین لیں گے۔ اسی لیے ہمارے شیخ سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم حضرت نے کہا، آج یہ نوجوانوں کے بال ہیں، آج یہ نوجوانوں کے کپڑے ہیں، آج یہ نوجوانوں کی شاندار گاڑیاں ہیں، اور یہ آج یہ جو لوگوں کے زبردست قیمتی موبائل ہیں، یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے۔ ہم نے ہمارے اساتذہ کو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، 25 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کو 100 سال سے دیکھ رہے ہیں، 80 سال سے دیکھ رہے ہیں، آج تک علماء کا لباس نہیں بدلا، علماء کی ٹوپی نہیں بدلی، علماء کی پکڑی نہیں بدلی، علماء کا مسواک نہیں بدلا، لیکن دن بدن نئے کپڑے دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں، نئے طریقے بالوں کے بنانے کے وجود میں آ رہے ہیں، کائنات کی نئی چیز دنیا میں آ رہی ہے، اور لوگ زمانے کے حساب سے اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے حضرت نے کہا یہ بھی اللہ نے اس کا سکون چھین لیا ہے، اس لیے کبھی بال ایسے رکھتا ہے پسند نہیں آتے، تو کبھی دوسرے طریقے سے رکھتا ہے، کبھی کپڑے پہنتا ہے پسند نہیں آتے تو وہ کپڑے نکال دیتا ہے، پھر دوسرے کپڑے نئے ماڈل کے کپڑے پہنتا ہے لیکن اسے پسند نہیں آتا، شاندار سے شاندار گھر بناتا ہے لیکن پھر بھی توڑ دیتا ہے، پھر بھی ایک نیا گھر بنا دیتا ہے۔ یہ بھی گناہوں کی نحوست ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر انسان گناہوں میں ملوث ہے،
اور یہ انسان کی عادت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جتنا بھی اسے روکنے کی کوشش کرو وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے گا۔ لیکن اسی لیے اللہ نے بھی کہا کہ میرے بندے تو گنہگار ہے مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ایک بات یاد رکھ، میں غفار ہوں، یہ بھی یاد رکھ۔ تو گناہ کر کے تھک گیا ہے، لوگ کہیں کہ تو جنتی نہیں تو لوگوں کی چھوڑ، میرے دربار میں آ جا، مسجد میں آ جا، میں آج تک معاف کر کے نہیں تھکا ہوں، تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے سب لوگوں کو اگر معاف کرنے کا کوئی جذبہ ہے، کوئی شوق ہے، کوئی خواہش ہے تو وہ صرف اور صرف میرے اللہ کو ہے۔ اسی لیے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ احمد یہاں انسان کہاں پائے جاتے ہیں؟ بازار میں۔ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یہی تو انسان ہے، یہ سب انسان ہیں۔ حضرت نے کہا نہیں احمد، تم تو ان کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں تو ان کے باطن کو میرا اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ مجھے یہاں کوئی بھی انسان سوائے تمہارے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، سب کے سب چہرے کتے جیسے، خنزیر جیسے، چور جیسے معلوم ہو رہے ہیں، انسان کہاں ہے؟ تو حضرت کو جب بھی یہ بات یاد آتی تھی روتے تھے، اس لیے کہ ظاہر تو سب اچھا بناتے ہیں لیکن باطن وہی بناتے ہیں جن سے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ جو نبی کو جب ماں بیٹھ کر آنکھوں میں سے آنسو نکال کر کہتی ہے بیٹا غلط کام چھوڑ دے تو ماں کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بیوی کہتی ہے کہ جی میں سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ کر آئی ہوں، آپ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دو، تو چھوڑنے تیار ہو جاتا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنے تیار ہو جاتا۔ جب باپ کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے لیے اتنے سال محنت کیا ہوں، یہ کام مت کر، جب باپ رو کر کہتا ہے تو باپ کا درد بھی بچے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ باپ کے لیے بچہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب مسجد کے بڑے ذمہ دار، گاؤں کے بڑے ذمہ دار آنکھوں میں سے آنسو نکال کر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے واسطے ایسے کام مت کرو، تو بڑوں کی عزت کرتا ہوا گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن بڑا رونا آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے کہ ان سب سے زیادہ یہ تو ہمارے اوپر کچھ بھی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ماں جو کھلا رہی ہے، جو تربیت کر رہی ہے، وہ بھی اللہ کا دین ہے۔ باپ جو آپ کو کما کر دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا دین ہے۔ جو کوئی بھی آپ کے اوپر خرچ کر رہے، دے رہے، کھلا رہے، پلا رہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہے، اللہ کا احسان سب سے زیادہ ہے۔ ایسا اللہ روزانہ تہجد میں آسمان میں آ کر کہتا ہے کہ میرے بندے اٹھ جا، میں تیرے انتظار میں ہوں، معافی مانگ لے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، غلطیوں سے معافی مانگنے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا اللہ گھگا کر، ٹھڈیاں پکڑ کر میرا اللہ روزانہ ایک قدرت کو دکھا کر میرا اللہ کہتا ہے کہ دیکھ یہ گاڑی دلانے والا بھی میں، یہ کھلانے والا بھی میں، یہ پلانے والا بھی میں، یہ اسپتال میں تجھے لے جا کر جب ڈاکٹروں نے کہا کہ بچہ نہیں بچ سکتا، تمہارا ابا نہیں بچ سکتے، تو بچا کر باہر لایا سو بھی میں، بیماری سے بچایا سو بھی میں، مصیبت سے بچایا سو بھی میں۔ لیکن میرے بندے میرے واسطے گناہ چھوڑ دے، تو جو انسان ماں کے درد کو سمجھ گیا، باپ کے درد کو سمجھ گیا، لیکن اللہ کے کرم کو نہیں سمجھ سکا۔ اس لیے ضرورت ہے آج ایک بننے کی، ضرورت ہے آج نیک بننے کی، ضرورت ہے آج ہم سب ایک بننے کی۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے دل ایک ہو جائے۔ میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دشمن کی چال کو سمجھو، اتنے بھولے بھالے بن کر زندگی گزار کے جہنم میں چلے جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا کتا انسان بن کر جنت میں جائے گا، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی انسان بن کر جنت میں جائے گی، خضر علیہ السلام کا گھوڑا انسان بن کر جنت میں جائے گا۔ جب جانور انسان بن کر جا رہے ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری شان کے لیے اللہ نے جنت الفردوس بنایا ہے، ہماری شان کے لیے اللہ نے حوض کوثر دیا ہے، ہماری شان کے لیے اللہ نے شفاعت کبریٰ دیا ہے۔ میری اور آپ کی شان مرنے کے بعد اللہ دکھائیں گے کہ میری کیا شان ہے، آپ کی کیا شان ہے۔ لیکن ایسی امت دشمنوں کی چال میں پھنس کر اپنے ایمان کو خراب کر کے مر کے چلے گئی تو اس سے کوئی بڑی نحوست کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دشمن کبھی بھی تلوار لے کر سامنے نہیں آتا، کبھی بھی
کوئی بھی بم دھماکہ وغیرہ لے کر سامنے نہیں آتا۔ دشمن کی چال 24 گھنٹے یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں کے بچوں کو اللہ سے دور کرو، مسلمان اور مسلمان بچوں اور بچیوں کو نبی کے سنتوں سے دور کرو، اللہ سے دور کرو، نبی سے دور کرو، اپنے طریقے ان کے اندر لاؤ، نبی کے طریقوں کو باہر نکال پھینکو، نعوذ باللہ، اللہ کی محبت کو ان کے دلوں سے نکالو۔ یہ دشمن اس زمانے سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن لا یغدو ولا یغدا، کہ ایک اچھا مومن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ظاہر میں نبی کی سنتیں ہیں، کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، دھوکہ نہیں کھاتا کبھی بھی کسی سے۔ آج ہم اپنے گھروں میں غیروں کے طریقوں کو لا کر رکھ لیے اور اسے کامیابی کا طریقہ سمجھ رہے ہیں۔ آج ہمارے شکل و صورت سے ایک غیر ہی ٹپکتا ہے، نبی کا چہرہ نہیں ٹپکتا، اور اسے کامیابی سمجھ رہے ہیں اور اسے ایمان کی موت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے بچائیں، خود اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں رکھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جمع کر رکھیں۔ اس لیے ہم نے سنا ہے کہ دشمن اپنی جان ہونا تو بھی قربان سکتے ہیں، لیکن اپنے طریقے کو قربان نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کو قربان نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج امت کا یہ حال ہے، اپنا جان ہونا تو نہیں گنوا سکتی، لیکن اپنے نبی کے طریقے کو ہونا تو چھوڑ سکتی ہے، اللہ کی محبت کو ہونا تو چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے نہیں، 24 گھنٹے اللہ کی محبت جب دل میں رکھیں گے، نبی کی سنت جب دل اپنے جسموں پر رکھیں گے، اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا کریں گے، تو سامنے والا میرے ایمان سے کیا کرنا چاہتا ہے، سامنے والا میرے ایمان پر کیسا حملہ کرنا چاہتا ہے، میرے بچوں پر کیسا حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ خود بخود نظر آئے گا۔ بن نور کا خود یہ قصہ ہے، ہم جب مشورے کے لیے گئے تھے علماء کے مشورے میں، تو وہاں ایک ہمارے حضرت جی نے کہا کہ ایک 5 سال کا مسلمان بچہ آ کر اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ امی، ہم نے سنا ہے اسکول میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، 5 سال کا بچہ جس کا ایمان یہ بن گیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا ضروری ہے۔ تو ماں کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ 5 سال کا بچہ جسے کچھ بھی نہیں معلوم، اسے اتنا دماغ میں بٹھایا گیا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد، اللہ بچوں سے پاک ہے، اللہ کے کوئی بھی بچے نہیں، ولم یولد، اللہ ماں باپ سے پاک ہے، اللہ کے ماں باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ کے ٹکر کا نہیں۔ یہ ہر مسلمان کو یاد ہوا سورہ ہے، لیکن یہ ہمارے معصوم بچوں کا ایمان آج غیروں کے ہاتھ میں ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو بچوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا؟ اسی لیے میں نے ایک مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ دین کو بازو رکھو، اللہ کی بات کو بازو رکھو، نبی کی بات کو بازو رکھو، پہلے میری بات کرو۔ اتنا بول دیے تو بھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی بات کو بازو رکھو۔ آج کتنی مرتبہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے ایسا، اسلام میں کیا ہے ایسا، پردے کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا ضرورت ہے۔ ہم نے ہماری خواہش کے مطابق زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے، مسلمان بن کر زندگی گزارنا۔ اسی لیے روزانہ ڈرنا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنا ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکریں، یہ سب ایک ہی طریقے سے ایک ہی چیز سے ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے ہیں، وہ مسلمان قسم خدا کی آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ کی ضرورتیں ایسی پوری ہوں گی کہ آپ پورے ہوں گے کہ آپ خود تعجب ہو جائیں گے۔ مسجدوں سے رونے کی آوازیں بند ہو گئی، گھروں میں رونے کی آوازیں بند ہو گئی۔ آج رونا بھی گویا کہ ایک عیب ہو گیا ہے، کوئی روتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر ہنستے ہیں، کوئی گھر میں روتا ہے، بیوی روتی ہے تو شوہر کہتا ہے کہ کرنے کے کام سب کرتی ہے، روکو کیا فائدہ۔ جب شوہر روتا ہے تو خود اپنا مسلمان بھائی بازو بیٹھ کر روتا ہے تو اس کے بازو بیٹھنے والا دیکھ کر ہنستا ہے۔ باہر کی زندگی اتنی غلیظ ہے، اندر آ کر بیٹھ کر روتا ہے۔ یہ حق مجھے نہیں، یہ حق آپ کو نہیں، یہ حق اللہ کو ہے۔
اللہ بولنے والا کون اچھا کون برا، اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنی شکل و صورت کو رونے جیسی بنائیں، اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں، رونا نہیں آ رہا ہے رونے کی صورت تو بنائیں، جہاں کہیں بھی دکان کھول رہے ہیں دعا کریں، کیش کے جو کاؤنٹر ہے وہاں بیٹھیں، ہاتھ نیچے چھوڑیں، بیٹھیں، اپنے سر جھکائیں، دکان میں بیپار شروع کرنے سے پہلے اپنا سر جھکائیں کہ اللہ آپ کے بھروسے پر دکان کھول دیا ہوں، اب شام تک میرے بیپار میں برکت دے دو۔ تو یہ بس یہ چھوٹی سی دعا، آپ کھیت کے کام کے لیے جا رہے ہیں، ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے جا رہے ہیں، کھیت میں قدم رکھ دیں، کھڑے کھڑے سر جھکاؤ، ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ چھوڑو، کیسا بھی رہے کھڑے ہو جاؤ، دعا کرو کہ اللہ آپ کے بھروسے پر آج اتر گیا ہوں کام میں، شام تک آپ میری کمائی میں برکت دیں۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں دعاؤں کے ساتھ، ہر کام ہر جگہ آپ دعاؤں کے عادی بن جائیں، دعا کے بغیر کوئی بھی کام نہ کریں۔ دعا کے لیے کسی امام کو بلانے کی ضرورت نہیں، دعا کے لیے کسی مؤذن صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں، دعا کے لیے کسی نیک لوگوں کی اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے نیکیوں کا اثر پڑ سکے۔ لیکن جب ہمارا بچہ بیمار ہے ہم پہلے دعا کریں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ بیمار ہیں ہم پہلے دعا کریں، ہم دعا کرتے ہی نہیں، دوسروں سے دعا کر کے آمین بول دیتے ہیں، وہ آمین بھی کیوں بول رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ جو عادت ہے ہماری یہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ ہے بھی تو بہت یا تو شب قدر میں ہے یا تاخیراتوں میں ہے یا جمعہ میں ایک مرتبہ ہے یا نماز کے بعد ہاتھ بھی اٹھتا ہے، تو کیا ہم مانگے نہیں معلوم، کیا آمین بولے نہیں معلوم، دل کہاں تھا نہیں معلوم۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ان اللہ لا يقبل دعاء العبد من قلب غافل لاہن، غافل لاپرواہ دل سے کوئی بھی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے میں اس کی دعائیں نہیں سنتا۔ اس لیے دل لگا کر دعا کریں، یا رب محمد انصر امت محمد۔ جب 10,000 صحابہ نے 10 لاکھ کے مجمع کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جب مانگا تھا تو صحابہ خود کہتے ہیں آسمان کے دروازے کھلے، ہم نے دیکھا کہ سفید گھوڑے، سفید پکڑیاں، سفید لباس، اللہ نے کئی ہزار فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے اتار دیا۔ آج اتنا بڑا مجمع مسجد میں بیٹھ کر روتا ہے لیکن مدد نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ کسی کا دل اللہ سے نہیں لگا ہے۔ آج کعبۃ اللہ میں 60 لاکھ ہر سال حاجی دعا کرتے ہیں میدان عرفات میں، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ لوگ تہجدوں میں رو رہے ہیں، نمازوں میں رو رہے ہیں، ہر جگہ رو رہے ہیں، اس لیے کہ رونا تو آنکھوں سے ہے لیکن دل ابھی بھی غافل ہے اللہ سے، اس لیے مدد نہیں آ رہی اللہ کی۔ تو جب دل سے پکارتے ہیں اللہ کو تو اللہ جلدی مدد کے لیے آتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں دعا کے ساتھ شروع کریں۔ یہ دعا جو ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے پھر اسے لائیں، اس لیے پچھلے ہفتے میں بول کر تھا کہ ایک صدقہ ہے، ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نہ جو کوئی بھی پریشانی آ جائے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، جہاں ہیں وہیں پر کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ یا ہاتھ اٹھانے میں تھوڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے اپنے دل کو ایک جگہ جوڑو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنے چہرے کو رونے کی صورت جیسا بناؤ، اور فوراً جو تمہاری ضرورت ہو وہ اللہ سے مانگو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ ہی ہے اپنے بندوں کی دعائیں سننے کے لیے۔ تو آج یہ دعاؤں کی جو عادت ہے یہ ہمارے گھروں سے بھی ختم، مسجدوں سے بھی ختم۔ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایک زمانہ ایسا نہ آ جائے کہ دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھانا بھی چاہیں لیکن ہمارے ہاتھ نہ اٹھ سکے، یہ بھی وقت آ سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلا کام استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کریں۔ یہ جو ندی ہے اگراورم، یہ کوئی ندی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ گیا تو ہمارا بھی نقصان ہے اور پنگنور شہر کا بھی نقصان ہے، بہت سارے گھر پانی میں مار کر جا سکتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اللہ کی کسی کا محتاج نہیں، جب بندے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بھی بندوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہیں، روتے رہیں، اپنی اپنی دعاؤں میں بار بار اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہر آسمانی مصیبت سے، ہر زمینی مصیبت سے، ہر پانی کی مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر یہ جو ندی بارشوں کا وقت ہے یہ بھر گئی تو بہت بڑا نقصان ہے، مالی نقصان، جانی نقصان، سب کا نقصان ہے، اس لیے اس کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اس کی خاص طور پر حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ جمعہ میں نماز کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور ذمہ داروں سے کوئی بات بھی آنے والی ہے، انشاءاللہ ہم سنائیں گے۔
نماز کے بعد انشاءاللہ کہ اس کے لیے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم وہ سنائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ صرف ہمارے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے روزانہ دعائیں کرو کہ بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، پھر نئی نئی بیماریوں کا کوئی ڈراؤنا خواب دکھایا جا رہا ہے۔ حقیقت اللہ جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن کوئی بھی بات ہم بغیر تحقیق کے کسی کو نہ بتائیں، بس اللہ کے سامنے روتے رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں۔ خاص طور پر یہ ذکر ہے، کوئی بھی بستی، کوئی بھی گھر، کوئی بھی دکان، کوئی بھی گھر اس چیز سے خالی نہ ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی میرا مومن امتی، کوئی بھی میرا بندہ، اللہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیتا ہے، اللہ دکان کی مصیبتوں سے، گھر کی مصیبتوں سے، آسمانی اور زمینی مصیبتوں سے سب سے حفاظت فرماتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں تو روزانہ عادت ہے کہ ہم سب کو روزانہ 500 مرتبہ یہ تسبیح دیتے ہیں، وہ پڑھ کر گاؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے روزانہ کئی ہزار مرتبہ ہم اسے پڑھ کر امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خصوص طور پر ہمارے رام سندرم شہر کے لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آئی ہے اللہ نے ہمارے قوم کی حفاظت کی ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ اس لیے اس کی بھی کوشش کریں، یہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن پہلی چیز استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھیں، ایک استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے ذکروں کی پابندی کریں، دعاؤں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کی پابندی کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔